السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج خطیب صاحب نے جو خطبہ دیا ہے جمعے کا، وہ جمعہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں، اس کی جمعے کی اہمیت اسلام میں جو ہے اللہ رب العزت نے اس دن کو کیا تمام ایام پر، تمام دنوں پر، ہفتے کے جو 7 دن ہے تمام دنوں پر جو ہے جمعے کے دن کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل میں عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن دیا، سنڈے کا، اور اسی طرح یہودیوں کے لیے جو ہے ہفتے کا دن دیا عبادت کے لیے. ایک ہفتے میں جو ہے ایک عید ہے یہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن. تو اس جمعے کی جو ہے فضیلت، اہمیت، جمعے کی نماز کے لیے جو ہے جمعے کے خطبہ شروع ہونے سے جتنا جلدی ہو سکے آئیں اور جمعے کی تیاری کر کے آنا، جمعے کے دن غسل کرنا، یہ دیگر تمام چیزیں جو ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے جمعے کی اہمیت کے حوالے سے، کہ جمعے کے دن جو ہے اپنے نئے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور اسی طرح جو ہے جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، بال ناخن وغیرہ جو ہے ناخن تراشنا، بال کٹوانا، اور اسی طرح زائد جو بال ہے، زیر ناف بال ہیں، بغل کے جو بال ہیں ان کو صاف کرنا، یہ سارے جو ہے جمعے کی سنتوں میں سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو بھی اس بات کا جو ہے حکم دیتے تھے. سنت مؤکدہ ہے جمعے کے دن غسل کرنا، اور جمعے کی جو غسل ہے وہ بھی کیا ہے، غسل جنابت کی طرح ہے. جس طرح انسان جو ہے غسل جنابت کرتا ہے، اسی طرح جمعے کے دن کا جو غسل ہے اسی طرح ہے، سیم اس کا طریقہ. تو جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے پورا خطبہ تھا. خطبے کا نچوڑ جو ہے یہی. آج ہمارا درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور اسی طرح جو ہے جمعے کے حوالے سے وہ ایک اہم پوائنٹ ہے، جمعے کے دن کوئی سنت جو ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی سنت ہے یا نہیں ہے. خطیب صاحب نے بھی اور کل مغرب کے درس میں بھی جو ہے امام صاحب نے اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی. تو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی سنت جو ہے ثابت نہیں ہے. جو نماز وغیرہ جو باقی سنتیں اس کی بات نہیں کر رہا، جو مسجد میں داخل ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، سنت جو پڑھتے ہیں، وہ جو ہے نماز جمعے کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت ثابت نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تحیۃ المسجد. مسجد میں داخل ہونے کی جو نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دیگر نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن جو سنت کی بات کی جائے تو کوئی سنت ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح جمعے کے بعد جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد اگر مسجد میں پڑھے سنتیں تو وہ 4 رکعت ادا کرے جمعے کی نماز کے بعد. اگر وہ واپس آ کے اپنے گھر میں ادا کرتا ہے 2 رکعت پڑھ لے. یہ ایک عام بات ہے. اور دوسری کیا ہے، جمعے کے دن جو ہے ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں قبول کی جاتی. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت جو ہے جمعے کے بعد جمعے کے دن ہوتا ہے. تو وہ وقت جو ہے وہ ٹائم کون سا ہے جی، وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جو ہے مغرب کے نماز تک ہے، یا مغرب کی اذان تک ہے. یہ جو وقت ہے اس میں ایک دورانیہ، ایک ٹائم، ایک وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کہ اس میں جو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے. تو کوشش کریں آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، چلتے پھرتے آپ دعا کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ رب العزت کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ چلتے پھرتے ہوئے اپنا کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، کہیں پہ بھی ہے، دعا جو ہے کرتے رہے. عصر کے بعد سے مغرب تک دعا کرتے رہیں. دعا کے لیے ضروری نہیں کہ کہیں پہ بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یہ ضروری نہیں ہے.